اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم حقیقی و اعتباری۔ دو طریقے کے علوم ہیں جو ہم کل گفتگو کر رہے تھے، بات بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی، علوم حقیقی اور اعتباری والی، اس کو مکمل کر دیں۔ دیکھیے، یہ بیان کیا گیا تھا کہ حکمت یا نظری ہے اور یہ عملی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ علوم کو کئی جہتوں سے تقسیم کیا جاتا ہے، مثلا علوم یا اصلی ہیں یا عالی ہیں۔ اصلی جیسے مثال کے طور پہ معذرت اصلی جیسے علم فقہ وغیرہ، اور عالی جیسے منطق وغیرہ یا نحو وغیرہ۔ ایسی علوم یا بہت معذرت یا تجربی ہیں یا غیر تجربی ہیں، علوم یا نظری ہیں یا عملی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تقسیم ہے علوم یا حقیقی ہیں یا اعتباری ہیں۔ آپ سب لوگ مسلسل درس میں بنی رہا کیجئے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی آن کر کے موبائل اس کے بعد پھر جوائن کر کے چلا جائے، چونکہ یہ بہت مفید درس ہے اور روزانہ آپ کو 1 گھنٹہ 45 منٹ دینا ہے۔ اس میں آپ لوگ بہت انہماک سے شامل ہوئیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ بحث وہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود سے مطالعہ کر کے آپ کے سمجھ میں نہ آئیں، آگے بحث جو فلسفے کی آ رہی ہے۔ تو علوم یا یا حقیقی ہیں یا اعتباری ہیں۔ علوم حقیقی سے مراد وہ علوم ہیں کہ جو انسان جو ہے اس میں صرف نقش ناظر ہے، اس کا انسان کا جو کردار ہے علوم حقیقی میں وہ ناظر والا بس ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اس علم کے لیے صرف اور صرف دیکھ ہی سکتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کر سکتا، اس میں اس علم کے وجود میں جال میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کا کردار صرف اور صرف ناظر کا ہے۔ یہاں پر ایسے علوم جو ہیں وہ علوم اصلی کہلاتے ہیں، علوم حقیقی کہلاتے ہیں۔ خوب، یعنی فرماتے ہیں یعنی عالم در این علوم فقط آنچه را در متن واقعیت عالم رخ می‌دهد رصد می‌کند و آنگاه گزارش می‌دهد۔ اس طرح کے علوم کا جو جاننے والا ہوتا ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھتا اور بتاتا ہے، اس کا خود اپنا کوئی کردار اس علم کے وضع میں یا اس علم کے سلسلے میں ہے نہیں، بس صرف اس کا کام ہے دیکھنا اور کشف کرنا اور بتانا۔ مثلا علوم فلکیات کو لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو علم نجوم وغیرہ انسان صرف تحقیق کرتا ہے، صرف دیکھتا ہے، بررسی کرتا ہے، خود اس میں کچھ کردار ادا نہیں کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ علوم ہیں جنہیں علوم اعتباری کہتے ہیں۔ علوم اعتباری وہ ہیں کہ جو انسان خود جعل کرتا ہے، جعل بشر کا نتیجہ ہے۔ اعتبار یعنی جعل قرار دینا، بنانا۔ اعتباری کئی بار جو ہے وہ جعلی کو بھی کہتے ہیں، اعتباری یعنی جعل کیا ہوا، بنایا ہوا۔ تو علوم اعتباری وہ ہیں جو علوم جعلی ہیں، یعنی جعلی مراد یہ کہ انسان کے ذریعے سے جعل کردہ ہیں۔ جیسے علم لغت ہے، علم لغت ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی چیز دنیا میں تھی اس کو انسان کشف کر رہا ہے۔ انسان جس لفظ کے جو معنی بیان کر دے، لکھ دے، وہی معنی اس کا مانا جاتا ہے جو اہل لغت نے بیان کر دیا۔ یا مثال کے طور پہ علم نحو ہے، علم صرف ہے، یہ علوم وہ ہیں جو انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوب، اب یہ علوم جو ہیں وہ دنیا میں واقع کسی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتے ہیں یہ علوم، بلکہ مجموعی از اعتبارات ہیں، جعل کا ایک مجموعہ ہے، جعل و اعتبار کا کہ جو انسان نے خود قرار دیا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ خوب، اب اس تقسیم کو
پیش کرنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ فلسفہ جو ہے، فلسفہ یعنی حکمت، اپنے ابتدائی زمانے میں علوم حقیقی کو صرف کہا جاتا تھا. نہیں سنیے گا سوری. پس از بیان دو تقسیم مذکور باید دانست، اس دو تقسیم یعنی جعلی اور حقیقی کی تقسیم یعنی اعتباری اور حقیقی تقسیم کرنے کے بعد اب یہ بات جاننا چاہیے آپ کو کہ فلسفے یعنی حکمت بے معنی عام میں خود در ابتدا بے مجموعہ علوم حقیقی کے اطلاق مشہور. صحیح تو ہے، ابتدا میں شروع میں تمام علوم حقیقی کو فلسفہ کہا جاتا تھا. وہ علوم حقیقی ہمیں اقسام حکمت نظری و عملی را شامل میگشت، اور علوم حقیقی جو ہیں وہ حکمت نظری کو بھی اپنے اندر شامل کیے ہوئے تھا اور حکمت عملی کو بھی. یعنی جو حکمت کی دو قسم بیان کی گئی ہے، ایک حکمت نظری ہے جیسے وجود شناسی وغیرہ، خدا شناسی وغیرہ کون، اور ایک حکمت عملی ہے جیسے وہ ہے کیا نام اخلاق ہے، تدبیر منزل ہے، سیاست مدن وغیرہ ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں حکمت تھے، حکمت عملی یا نظری، اور حکمت والے جتنے علوم ہیں وہ سب کس میں آتے تھے؟ فلسفے میں آتے تھے. بات واضح ہو گئی؟ ہاں، شروع میں حکمت یا فلسفہ ان تمام علوم کو اپنے اندر سمیٹے ہوا تھا، حکمت نظری کو بھی اور حکمت عملی کو بھی. اب بعد میں فلسفے نے ذرا سا چینج پایا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. فلسفہ در قرون وسطیٰ میں فلسفہ کی کیا حالت تھی، کیا کنڈیشن تھی. یہاں ذرا میں متن سے آپ کو لے کے چلوں گا. یہ جو ازوائل کرنے ششم تاواخر کرنے 15 میں ملا دی، 6 عیسوی سے لے کر کے 6 صدی عیسوی سے لے کر کے 15ویں صدی عیسوی تک ہجری کے لحاظ سے کون سا زمانہ رہا؟ آپ میں سے کوئی بتا پائے گا؟ ہجری کے لحاظ سے کوئی لکھ کے بتائے. دیکھیے 6 صدی عیسوی جو ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے. پچھلا پیراگراف تو سمجھ میں آ گیا نا، صفحہ نمبر 34 سمجھ میں آ گیا. علوم حقیقی اور اعتباری کیا ہے، یہ تو واضح ہو گیا. علوم حقیقی و اعتباری تو واضح ہو گیا. یا نہیں واضح؟ اس کو پھر سے پیش کریں. خوب، اب آئیے. اچھا، وہ اگر واضح ہو گیا تو آئیے فلسفہ در قرون وسطیٰ. یہ آپ نے دیکھا فلسفہ ہیڈنگ دیکھا، فلسفہ در قرون وسطیٰ. قرون وسطیٰ، فلسفہ در قرون وسطیٰ. یہ قرون وسطیٰ جو ہے چھٹی سے 15ویں عیسوی میلادی یعنی عیسوی. ابھی ہم لوگ کون سی عیسوی میں ہیں؟ کون صدی عیسوی میں ہیں؟ عیسوی صدی. ہاں، ابھی ہم لوگ 21ویں میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، معذرت، 2022 چل رہا ہے، 21ویں صدی ہجری کا. ٹھیک ہے، 2000 پورا ہو گیا، نہیں 20 سینچری پوری ہو گئی، 21ویں سینچری چل رہی ہے. خوب، 21ویں صدی میں ہے. اگر آپ 21ویں صدی سے 600 سال پہلے جائیے تو کون سی صدی آ جائے گی؟ 15ویں. جناب عیسیٰ کے دور سے صدی عیسوی کا آغاز ہوا ہے نا. ہاں، تو جناب عیسیٰ کی ولادت کے 570 سال کے بعد نبی پیدا ہوئے تھے، تو نبی کی ولادت جو ہوئی وہ 6 صدی عیسوی میں ہوئی. بات واضح ہو گئی. اور نبی اکرم کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہے نا. تب ہم آ گئے ہیں 20ویں صدی عیسوی پار کر کے 21ویں صدی عیسوی میں آغاز میں ہیں. تو اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے عیسوی کے لحاظ سے ہو رہی ہے، ہجری کے لحاظ سے نہیں ہو رہی. اب تو کلیئر ہو گیا سب کے لیے. کس نے سوال کیا تھا؟ کنفیوژن ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، کنفیوژن ہو رہی ہے. اب صحیح